بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سزا و جزا کے دن کے متعلق قرآن کریم میں کیا احکامات ملتے ہیں، کیا باتیں ملتی ہیں، آئیے ہم ان کو غور سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ سورہ نمل 65 اور 66 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ۔ ترجمہ کہہ دو، جو لوگ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ اس سے شک میں ہیں اور بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام کی 30 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا، کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ اور اس سے پہلے کی آیت نمبر 29 میں ذکر ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا ایمان آخرت پر نہیں تھا، بلکہ اس لیے موت کا انکار نہیں کیا، بلکہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا انکار تھا۔ اسی لیے قرآن نے اگلی آیات 31 تا 32 میں مشرکین و مکذبین کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ ہے جن لوگوں نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے خسارے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہانی موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے، ہائے اس تقصیر پر افسوس جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 32 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتے ہی آخرت شروع نہیں ہوتی، بلکہ آخرت اس وقت شروع ہوگی جب قیامت قائم ہوگی، ہر چیز فنا ہوگی۔ اسی لیے آخرت کا گھر کہا گیا دار الاخرہ، گھر رہنے کی جگہ۔ داخل ہوگا تو گھر کہا جائے گا۔ آئیے مزید غور و فکر کے لیے قرآن حکیم میں جہاں آخرت کا ذکر آیا ہے غور کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 4 ترجمہ، اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت کے دن پر۔ سورہ بقرہ 8 میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ غور فرمائیں، یہ لفظ یوم ہے، ایام نہیں۔ اگر مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی تو یوم نہیں ایام یعنی زمانہ بنے گا، پھر قیامت کا تصور بھی ختم ہو جائے گا اور روز جزا بھی نہیں ہوگی۔ ہر مرنے والے انسان کی آخرت الگ الگ ہوگی، تو کتنی آخرتیں بنیں گی، سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت 86 میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی سو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ یہاں بھی آخرت کا ذکر کر کے دائمی عذاب کا حکم ہے، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا برزخی عذاب والی آخرت مان لی جائے کہ مرتے ہی آخرت شروع تو عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ جو یقیناً قیامت کے بعد ہمیشگی کا عذاب ہے، یعنی اس کے بعد تو ہمیشگی کا عذاب ہے۔ سورہ بقرہ آیت 201 میں فرمایا، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ، اور بعض ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشی اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 217، 232 اور 224
میں ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ترجمہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی جزائے نیک تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور جلد عذاب دینے والا ہے. اب غور فرمائیں دونوں آیات پر آخرت کا حساب کب ہوگا. مزید حوالہ جات کے لیے سورہ بقرہ کی آیت 200 مزید حوالہ جات کے لیے آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 217 232 اور 256. سورہ آل عمران آیت 22 میں کیا ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور فرمائیں اعمال نامے کب پیش کیے جائیں گے, آخرت میں ظاہر پیش کیے جائیں گے. تو سورہ آل عمران کی آیت 148 میں ارشاد ہوتا ہے, اس کا ترجمہ ہے تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا, اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت 135 آخرت کا گھر. ترجمہ کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ, میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا, کچھ شک نہیں ظالم نجات نہیں پائیں گے. سورہ قصص آیت 83 آخرت کا گھر. ترجمہ اور وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کیا جو ملک میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں کا ہی ہے. سورہ مومنون آیت 39 میں یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور وہ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. اور فرمایا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے اس بات پہ اگر یہ مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کا گھر تو نہیں ہے, یہ تو پھر قیامت والے دن ان کو پھر لا کھڑا کیا جائے گا, تو ہمیشگی تو نہ رہی اس میں. سورہ ہود آیت 103 میں آخرت کا دن. ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے, یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے. یہ ہے یوم آخرت. سورہ شورى آیت 60 آیت 20 میں آخرت کی کھیتی. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے, اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا اس کو ہم اس میں سے دیں گے اور آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا. یہ چند پرانی آیات ہیں, اگر مزید دلیل کے طور پر لکھیں تو پڑھیں تو طوالت ہو جائے گی. ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کیا آخرت مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے. اگر اس مفہوم کو درست مان لیں کہ مرتے ہی آخرت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے تو یہ تمام آیات قرآنی جو کہیں آخرت کی کھیتی اور کہیں آخرت کا گھر بیان ہوا ہے, کیا یہ آخرت یوم سزا و جزا کا دن ہے یا کہ برزخی ایام زمانہ ہے. سورہ بقرہ آیت 123 میں ہے ترجمہ اس کا. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ لوگ کسی طرح مدد حاصل کر سکیں گے. یعنی یوم آخرت کا دن یہاں پہ بھی ذکر آیا. یوم آخرت کسی کے مرنے پر شروع نہیں ہو جاتی اور نہ ہو جائے گی, بلکہ کتاب اللہ کے مطابق جب ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی تو دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوگی. یہی آخرت ہے, یہی آخرت کی کھیتی ہوگی, اسی آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے.